بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ڈی ایم اردو کے ساتھ میں ہوں نعیم محبوب اور میرے ساتھ موجود ہیں پی ایچ ڈی اسکالر حنا خان. خوش آمدید ڈاکٹر صاحبہ. تھینک یو سر. السلام علیکم. ہاؤ آر یو ڈوئنگ؟ جی الحمدللہ. اچھا جی، آج ہمارے پروگرام کا جو موضوع ہے وہ قومی یکجہتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کسی بھی ملک کی جو قومی یکجہتی ہے اس میں قومی سلامتی ایک انتہائی اہم جز ہوتا ہے. تو ڈاکٹر صاحب آپ یہ بتائیں کہ یہ آپ کو اس کو کیسے دیکھ رہی ہیں کہ یہ قومی یکجہتی کے لیے قومی سلامتی کا جو اہم جز ہے یہ کیوں ضروری ہے؟ السلام علیکم ویئرز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نیشنل انٹیگریشن، قومی یکجہتی جس کو ہم نیشنل انٹیگریشن بھی کہتے ہیں، اٹس این انٹیگرل پارٹ آف آور نیشنل سیکورٹی. یہ کسی بھی ملک میں اس ملک کی جو نیشنل قومی یکجہتی ہوتی ہے وہ اس ملک کی نیشنل سیکورٹی کی ایک بیسک ایپیڈیمک، جس کو آپ کہتے ہیں نا ایک بیسک گریویٹیشنل فورس ہوتی ہے. سو سملرلی ہمارے ملک میں بھی جو نیشنل انٹیگریشن ہے وہ بہت اہمیت کی حامل ہے، اور قومیں بنتی ہی نیشنل انٹیگریشن کے اوپر. بالکل ایسے ہی، کیونکہ اگر آپ ویسے دیکھیں تو کلچرز میں مطلب ہر ملک میں، جیسے امریکہ ہے فار ایگزامپل 52 اسٹیٹس ہیں، لیکن ہر ملک میں جو ہے وہ ڈفرینس ڈائیورسٹی جو آپ آگے چلتے جائیں، پہاڑوں کے لوگ اور طرح کے ہوتے ہیں، میدانی لوگ اور طرح کے ہوتے ہیں، سمندر کے قریب کے رہنے والے اور طرح کے ہوتے ہیں، بٹ ان سب کا جب کور انٹرسٹ نیشنل انٹرسٹ ایک ساتھ مل جاتا ہے تو وہ ایک نیشنل انٹیگریشن کچھ چیزوں کے اوپر آ کے قومی یکجہتی جو ہے، جس کو قائد اعظم نے اتحاد کا نام دیا تھا، وہ پھر اس میں آپ کی کلچرل ویلیوز یا آپ کی جو ثقافتی ویلیوز ہیں وہ چینج ہو جاتی ہیں، اور آپ کا ایک نیشنل آئیڈینٹی، ایک آپ کا نیشنل آپ کی وہ ابھرتی ہے، اور یہ بھی کسی بھی چیز کے لیے یہ نیشنل سیکورٹی کی حامل ہوتی ہے. اچھا حنا خان، آپ یہ بتائیں کہ داخلی عدم استحکام بیرونی سازشوں کو پروان چڑھانے میں کیا کردار ادا کر سکتا ہے؟ یعنی کہ اس ملک کو کیا خطرات لاحق ہو سکتے ہیں؟ قومی یکجہتی تو بہت ضروری ہے کسی بھی ملک کی سلامتی کے لیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر ملک کے اندر عدم استحکام، افراتفری، نفرت، اشتعال انگیزی پیدا کر دی جائے تو یہ جو انٹرنل عدم استحکام ہے یہ ملک کو کن خطرات سے دوچار کر سکتا ہے؟ سر ہم بیسیکلی میں آپ کو کوشچن کے شروع میں تھوڑا سا پریمائز دوں گی کہ بیسیکلی ہم سارے پاکستانی ہیں یہاں پہ. ہم پٹھانز ہوں، ہم سندھیز ہوں، ہم بنگالیز ہوں، ہم بلوچیز ہوں، ہم پنجابی ہوں. We behave and we might act in very different manners, but we are all proud Pakistanis. ہم سب proud Pakistanis ہیں. ایون جو پاکستان سے باہر لوگ ہیں جن کی اور بھی نیشنلٹیز ہیں، ڈوئل نیشنلٹیز ہیں، وہ بھی سب بیسکلی پراؤڈ پاکستانیز ہیں، اور اس کے سوا کچھ نہیں. اور یہی قائد اعظم نے کہا تھا. جو آپ کا کوشچن ہے ریفرنس ٹو دیٹ کوشچن، while external threats are important، external threats بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے، لیکن بیسکلی آپ کی جو سیکورٹی لائن ہوتی ہے، it is the eradication of internal threats that is national integration میں جو مدد کرتی ہے. جو آپ کی eradication ہوتی ہے انٹرنل تھریٹس. اب یہ جو قومی یکجہتی یا جس کو ہم ایتھنیسٹی کہتے ہیں، جو اپوزٹ ہے قومی یکجہتی کا، اگر کوئی اپنے آپ کو بلوچی یا پنجابی یا اس میں تعصب جس کو ہم کہتے ہیں، تو یہ چیز جو ہے یہ پاکستان کو ویک کرتی ہے. اور جو اسٹرینتھ آف دا نیشن ہوتی ہے وہ افیکٹولی تبھی ہم کسی ایکسٹرنل فورس کا مقابلہ تبھی کر سکتے ہیں جب ہم انٹرنلی اسٹرانگ ہوں اور یکجہتی کے ساتھ ہوں. بیکاز یہ ایکسٹرنل تھریٹ ہوتی جو ہے، یہ ایک انٹرنل تھریٹ ہوتی ہے بیسکلی. آپ کی تعصب جس کو آپ کہتے ہیں یہ انٹرنل تھریٹ ہوتی ہے، لیکن اس کا ایکسٹرنل تھریٹس کو بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے. بالکل حنا خان، میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی بھی ملک داخلی سطح پہ اگر اس میں یکجہتی نہیں ہوگی اور داخلی سطح پہ اگر اس کو عدم استحکام کا شکار کیا جائے گا تو کوئی بھی بیرونی طاقت، کوئی بھی آپ کے ملک کا مخالف وہ بآسانی آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے. ایسے ہی. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ مجھے یہ بتائیں کہ قومی یکجہتی کے لیے جو میڈیا کا کردار ہے اس کو آپ کیسے دیکھ رہی ہیں، اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا جو میڈیا ہے وہ قومی یکجہتی کے حوالے سے اپنا رول ادا کر رہا ہے؟ سر یہ تو میں نہیں کہوں گی، یہ میں پاکستان کے ویڈیوز اور ویورز کے اوپر چھوڑوں گی. آئی ایم نو بڈی ٹو گیو اے اسٹیٹمنٹ کہ جی وہ ادا کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے. لیکن میں یہ ضرور کہوں گی کہ میڈیا ہیز اے ہیوج رسپانسبلٹی. میڈیا کی بہت بڑی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ فار ایگزامپل جو شیئرنگ پبلک اوپینین اینڈ ایجوکیٹنگ پیپل، یہ تو بیسکلی
کوئی بھی پبلک اوپینین کو شیئر کرنا اور لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا یہ میڈیا کے فرائض میں شامل ہوتا ہے. اینڈ اٹ کین بی لائک اٹ از دا ایرا آف میڈیا. آف کورس وی نو کہ یہ ہے ہی میڈیا کا دور ہے, انفارمیشن ٹیکنالوجی آئی ٹی کا دور ہے, انفارمیشن کا دور ہے. سو اس میں ظاہر ہے کہ آپ کے رولز زیادہ بڑھ جاتے ہیں. اور اٹ کین بی اے ریئل ایجنٹ فار پیس اینڈ وار. What Pakistan needs today is serious unbiased media. میرا خیال ہے کہ ایک unbiased media جو کہ حقیقتوں کو کسی بھی غیر جانبدار ایگزیکٹلی رہ کے جو حقیقتوں کو بالکل جیسے ہیں حقیقت ذمہ واری کے ساتھ سچائی کے ساتھ, نو یلو جرنلزم, نو فیوریٹزم, نو لفافہ جرنلزم, نتھنگ, جو ہے اس نیریٹیوز کو جو کہ ہمارے ملک کے ڈیفنس کے لیے, ہمارے ملک کی یکجہتی کے لیے, ہمارے پاکستانیوں کے لیے بہت ضروری ہے, اس سب کو بہت اچھی طرح سے کرے. اور یہ سب میڈیا کا رولز اور پیٹریوٹک میڈیا, اگین پیٹریوٹک میڈیا وچ پروموٹس نیشنل انٹیگریشن اینڈ ناٹ فردر, جو کہ نیشنل انٹیگریشن کو پروموٹ کرے. یہ مزید تعصب اور مزید اس طرح کی چیزیں اور یہ کارڈز جو ہم یوز کرتے ہیں, سندھی کارڈ اور پنجابی, اس طرح کی چیزوں کو جو بالکل زیرو ٹالرنس ہونی چاہیے اس کے لیے. اور یہ سارا رول میڈیا کا ہی ہے میرے حساب سے. بالکل حنا خان, آپ نے بالکل درست کرا. کسی بھی ملک کی ترقی اور اس کی آگے بڑھنے میں ایک میڈیا کا بڑا اہم رول ہے, اور وہ اپنے ملک کے عوام کو حقائق سے آگاہ رکھیں, اس کی ڈیولپمنٹ سے آگاہ رکھیں, اس میں کوئی پرابلمز آ رہے ہیں ان سے آگاہ رکھیں. اور قومی یکجہتی کے لیے بھی میڈیا کا کردار انتہائی اہم ہے, اور میرا خیال ہے کہ میڈیا کو یہ کردار ادا کرنا چاہیے, اور میڈیا یہ کردار ادا کر بھی رہا ہے. اچھا, اس کے ساتھ یہ بتائیں کہ قومی یکجہتی کے ساتھ ساتھ میں یہ پوچھنا چاہوں گا آپ سے حنا خان کہ مسلح افواج کسی بھی ملک کی سلامتی کے لیے کیوں ضروری ہیں؟ کہتے ہیں کہ یہ آج کل دور بڑا جدید ہو گیا ہے, افواج کی ضرورت نہیں رہی, اور جناب فوجیں کم ہو جائیں, دفاعی بجٹ کم ہو جائے, فوجوں کی اتنی ضرورت نہیں ہے, ملیں, کاروبار بڑھائیں. تو آپ کیا دیکھتی ہیں کہ کیا ایسا واقعی حقیقت میں ہے ایسا؟ سر یہ دو الگ چیزیں, ملیں کاروبار بڑھائیں, جہاں تک میری ناقص رائے کے مطابق ملیں کاروبار بڑھائیں, وہ تو پیس کا جس کو ہم کہتے ہیں سی بی ایم, کانفیڈنس بلڈنگ میئرز. آپ کو پوری دنیا سے آپ الگ ہو کے نہیں جی سکتے, آپ کو انٹرنیشنلی دنیا کے ساتھ مل کے اچھے روابط رکھنے چاہیے تاکہ کل آپ کو ان کی ضرورت ہو تو وہ آپ کے ساتھ کھڑے ہوں, اور آپ کو ان کی ضرورت ہو انہیں آپ کی ضرورت ہو. جیسے گھر میں ہم اپنے نیبرز کے ساتھ رہتے ہیں, کوئی بھی بندہ ایک سیکلوڈیڈ یا الگ معاشرے میں نہیں رہ سکتا. وہ سارے پیس بلڈنگ میئرز ہیں. لیکن فوج کا ہونا اور فوج کا نہ ہونا دیٹ از مطلب اس میں تو کوئی ڈبیٹ ہی نہیں ہے. اگر ماڈرن ایرا ہے تو پھر یوکرین کی فوج نہیں تھی, انہوں نے بھی ماڈرن ایرا کر کے اپنے آپ کو نیوکلرائز کر لیا. تو وائی دے آر سفرنگ. جن آپ لسٹ بنا لیں ویورز جو یہ سوچتے ہیں, جن کا یہ بیانیہ ہے, میرا تو بالکل بھی نہیں ہے, میرا خیال ہے پاک فوج میری کے لیے میری جان قربان ہے. اور جن کا یہ بیانیہ ہے کہ جن کو لگتا ہے کہ فوج کی ضرورت نہیں ہے, وہ مہربانی کر کے ان کنٹریز کی لسٹ بنا لیں کہ جن کنٹریز میں ملک میں فوج نہیں ہے, ڈیٹا کلیکشن تھوڑا سا کر لیں تو ان کے سامنے جو ہے آ جائے گا کہ جن کنٹریز کی فوجیں نہیں ہیں پھر ان کے ساتھ لانگ ٹرم میں شارٹ ٹرم میں کیا ہوتا ہے. نہیں یہ دیکھ لیں حنا صاحبہ, پاکستان کو جس قدر بیرونی سازشوں کا سامنا ہے, اور جو ہمیں مختلف پڑوسی ممالک سے پچھلی دہائیوں میں ٹیررزم کی شکل میں, عام فوج نہیں ہے کوئی اس طرح کی ایری غیری فوج نہیں ہے. اٹس ون آف دی لارجسٹ آرمی جو یو این پروگرامز ہاں جی بہت جگہ کر رہی ہے. 6th لارجسٹ آرمی ہے, یہ کوئی عام فوج نہیں ہے. ہماری فوج کو عام کنسیڈرڈ بالکل نہ کیا جائے, اور نہ یہ ہے, یہ ویل ٹرینڈ آرمیز میں سے, ورلڈ ویل ٹرینڈ آرمیز میں سے ہے. تو اس ڈبیٹ پہ تو میں جواب بھی دینا, مطلب میں کہوں گی کہ جو لوگ یہ بیانیہ رکھتے ہیں وہ اپنے آپ کو مزید تھوڑا سا ایجوکیٹ کرنے کی ان کو. بہت بہت شکریہ حنا خان صاحبہ, تھینک یو ویری مچ. یقیناً ناظرین آپ کو آج کا یہ پروگرام پسند آیا ہوگا. پھر ملیں گے نئے پروگرام کے ساتھ. اجازت دیجیے نئی محبوب کو. اللہ حافظ. تھینک یو.